اس دنیا کی بھی عجیب کیفیت ہے، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، کسی کے لیے حیات تو کسی کے لیے موت، کسی کا شاندار مکان تو کوئی قبر کا مہمان، کوئی زندگی کا پہلا غسل کر رہا ہے تو کوئی آخری بار نہا رہا ہے۔ صاحب، موت برحق ہے، موت برحق ہے مگر کفن میں شک ہے۔ دیہات کی بہتی ہوئی نہر میں سے ایک لاش ملی، لاش پھول گئی تھی، پہچانی نہیں جاتی تھی۔ دیہات والوں نے سوچا کہ کوئی بھی ہے مسلمان تو ہے، غسل کفن تو دیا جائے، جنازہ تو پڑھایا جائے۔ اب دیہات کے ایک مولوی صاحب سے غسل کروایا گیا۔ مولوی صاحب نے غسل تو دے دیا مگر ان کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں تھے۔ اب مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا کہ ایک لاوارث لاش ملی ہے، ان کے کفن کے لیے چندہ جمع کرنا ہے۔ اب مولوی صاحب کی آواز پر کسی نے روپیہ دیا، کسی نے 2 روپیے دیے۔ قصہ مختصر، جوانوں کفن کے پیسے چندے سے پورے کر کے جنازہ کرایا گیا اور لاش دفنائی گئی۔ 1 ہفتے بعد پتہ چلا کہ وہ تو فلاں زمیندار کی لاش تھی، وہ تو فلاں امیر کی لاش تھی جس کی کوٹھیاں، بنگلے اور 4 نوجوان بیٹے تھے۔ وہ تو علاقے کا نمبردار تھا، تو 10 مربع زمین اور کروڑوں کا مالک تھا۔ ہائے، اس نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، زندگی میں اس امیر شخص نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جب میں مر جاؤں گا، جب موت آئے گی تو میں چندے کے پیسوں سے دفنایا جاؤں گا، جب موت آئے گی تو چندے کے پیسوں سے میرے لیے کفن لیا جائے گا، میرے لیے کفن خریدا جائے گا اور میں چندے کی رقم سے دفنایا جاؤں گا۔ مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک رلا دینے والا واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخری ایام تھے۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید بھی ہو گئے تھے، اس دنیا فانی سے رخصت بھی ہو گئے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایک دن میں رات کو گھر میں سویا ہوا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بے فکر سویا ہوا تھا۔ رات کا دوسرا پہر آیا، میرے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی، اچانک کسی نے دستک دی۔ میں گھبرا گیا کہ رات کا دوسرا پہر ہے، اچانک میرے گھر کے دروازے پر کس نے دستک دی۔ میں گھبرا کر میں نے دروازہ کھولا، دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے۔ میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت خیریت تو تھی آنے کی، آپ مجھے اپنے گھر میں بلا لیتے، بندہ نچیز کے گھر آنے کی وجہ کیا ہے؟ رات کا دوسرا پہر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو میں اندر لے کے آیا، 4 پائی پہ بٹھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ایک ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر لگایا۔ حضرت نے فرمایا، اے حذیفہ، آج میں عشاء کی نماز پڑھ کر واپسی گھر کی طرف جا رہا تھا تو نبی کے پیارے صحابہ پیچھے سے کہہ رہے تھے عمر کتنا نیک ہے، فرما رہے تھے عمر کتنا اچھا ہے، کتنا نیک ہے۔ حذیفہ، میں اپنے گھر میں گیا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا تو مجھ پہ راضی ہے؟ بیوی نے کہا میں آپ پہ راضی ہوں۔ بچوں نے بھی، بیوی نے بھی اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ ہم آپ پہ راضی ہیں۔ حذیفہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں، لوگ تو مجھے نیک کہتے ہیں، لوگ تو مجھے اچھا سمجھتے ہیں، میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، سچ سچ بتانا کہ عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں ہے؟ مجھے سچ سچ بتانا حذیفہ، خدا رہا کہ میرے کریم نبی تیرے ساتھ راز کی باتیں کیا کرتے تھے، میرے کریم نبی تجھے راز کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ مجھے اتنا بتا دو کہ لوگ تو مجھے اچھا سمجھتے ہیں، لوگ تو مجھے نیک سمجھتے ہیں، میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میں نے غیبت نہیں کی، میں نے چغلی نہیں کی، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کسی مظلوم پر ظلم نہیں کیا، مظلوم کا ساتھ دیا، لوگوں کی خدمت کی۔ ہے اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں، اس عمر کی عاجزی کا عالم بتا رہا ہوں، وہ عمر جس نے اپنے منہ سے نوالا نکال کے امت کے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، امت کی رگوں میں ڈالتا رہا، امت کا اس قدر خیال رکھا جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کا خیال رکھتا ہے۔ خود پیاسے رہے، امت کو پلایا، خود بھوکے رہے، امت کو کھلایا۔ اس عمر کی عاجزی کی کہانی سنا رہا ہوں جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا کہ میری عمر کو اللہ تعالی نے مقام اتنا دیا ہے، مرتبہ اتنا دیا ہے کہ عمر جس راستے سے جا رہا ہو، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے،
عمر کی بہادری کو سلام، آپ کی بہادری سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اتنا مقام دیا، اتنے بڑے مقام و مرتبے کے مالک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی تو دیکھیں۔ حذیفہ مجھے سچ سچ بتانا کہ عمر منافقوں میں شامل تو نہیں۔ حذیفہ مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے نبی تجھے راز کی باتیں کیا کرتے تھے، راز کی باتیں سنایا کرتے تھے، لوگ تو مجھے اچھا کہتے ہیں، کبھی میرے کریم نبی نے بھی مجھے اچھا کہا تھا؟ میرے کریم نبی نے کبھی تجھے کہا ہو کہ عمر میرا نیک ہے، عمر اللہ کو بھی پیارا ہے، عمر مجھے بھی پیارا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں باپ کے مرنے پر میں اتنا نہیں رویا تھا، باپ کی موت نے مجھے اتنا نہیں رلایا جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان دو جملوں نے مجھے رلایا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، میں حضرت عمر فاروق کے پیروں پہ جا بیٹھا، قدم چوم کر کہنے لگا یا عمر، میرے کریم نبی نے کبھی تجھے برا بھلا تو نہیں کہا تھا، لیکن میں نے اپنے ان کانوں سے، اپنے کریم نبی کے لبوں سے یہ ضرور سنا تھا۔ ایک دن میرے نبی نے فرمایا حذیفہ میرے عمر کے مقدروں کو سلام، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا، میرے عمر کی جو قربانیاں ہیں، میرے عمر کی جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہیں، وہ اتنی بڑی قابل قبول ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ عمر جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا عمر جس راستے سے جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا، اس عمر کی عاجزی کا عالم یہ ہے، انکساری کا عالم یہ ہے، خوف خدا کا عالم یہ ہے، اس عمر کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے، اتنی عاجزی ہے۔ اور نادانو، ہم کس باغ کی مولی ہیں، ہم کس باغ کے مولی ہیں کہ ہمارے دل میں نہ تو عشق رسول ہے، نہ تو خوف خدا ہے، نہ تو کسی مسلمان بھائی کے لیے رحم ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی یہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جھوٹ بولنے کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ مظلوم پر ظلم کرنے کے بعد، کسی کا حق مارنے کے بعد ہماری زبان پر یہی جملہ ہوتا ہے جی اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ اس دور کے صحابہ نے تو کبھی نہیں کہا تھا، صحابہ نے جھوٹ بولنے کے بعد کبھی نہیں کہا تھا اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے، کسی کا حق مارنے کے بعد صحابہ نے کبھی نہیں کہا تھا اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ بے شک اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے، کوئی شک نہیں ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ یاد رکھو کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ ایک امیر شخص کا انتقال ہوا نا تو لوگ اس کی تدفین کر رہے تھے، قریب سے ایک اللہ والا گزرا، رک کر کہنے لگا یہ کس کی میت کو دفن کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا فلاں نام کا امیر مر گیا ہے، یہ اسی کی میت کو دفن کر رہے ہیں۔ فقیر نے کہا ہائے لوگو، انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ فقیر نے کہا یہ وہی شخص ہے نا جس کے دروازے پر میں اللہ کے نام پہ کچھ مانگنے کے لیے گیا تھا، اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح آج یہ اپنا مال اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہا؟ آج یہ اپنی دولت اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہا؟ او دفن کرنے والو، تم لوگ خاموش کیوں ہو؟ میں نے اسے سلام کیا تھا، اس نے یہ کہتے ہوئے میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملایا تھا کہ میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، میرے خوبصورت ہاتھوں کو مٹی لگ جائے گی۔ آئے آج اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل کر دی جائے گی، آج اس کا خوبصورت چہرہ بدصورتی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کمائے گئے مال سے پلا گیا بدن مٹی کا رزق بن جائے گا۔ میرے اللہ نے اسے وقت دیا تھا نیک اعمال کر کے آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے کا، قبر کے عذاب سے نجات پانے کا۔
آج جب یہ منکر نکیروں کی بھیانک صورت دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ نیک اعمال کیا ہوتے ہیں۔ آج فرشتے اس کی بولتی بند کر دیں گے۔ آج جب فرشتے کہیں گے کہ تیرا رب کون ہے، ہائے اس کی زبان پر افسوس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہوگا کہ کاش میں نے نیک اعمال کیے ہوتے، آج مجھے پیدا کرنے والے رب کی پہچان ہوتی، آج مجھے رب کا پتہ ہوتا۔ اس وقت اس کو دردناک عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ لوگوں، اے نوجوان، قبل اس کے کہ یہ وقت گزر جائے، کاش میری بات تیرے دل میں اتر جائے۔ آجا آجا، میرے رب کی رحمت تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے، وہ تو آوازیں لگا رہی ہے۔ او میرے حبیب کی امتی، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، اے بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ۔ میرا کام چمک جائے، میری تجارت چمک جائے، میرا لباس اچھا ہو، میرا گھر اچھا ہو، لیکن بہت سے بنانے والے زیر خاک ہو چکے ہیں۔ آج ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ جن کیڑوں نے ان کے گوشت کھائے ہوں گے، ان کیڑوں کو بھی اگلے کیڑے کھا چکے ہوں گے۔ قبر کی تپش سے ان کی ہڈیوں کو گلا دیا ہوگا، ان کے گوشت کو اڑا دیا ہوگا۔ وہ حسن جمال کا پیکر جو قبر میں چور چور بنا پڑا تھا، اسے بھی ہواؤں نے سلامت نہ رکھا۔ ایک ظالم ہوا کا جھونکا آیا، اس وجود کو ہوا نے اس طرح فضا میں بکھیر دیا جیسے وہ کبھی ماں کے پیٹ میں آیا ہی نہیں تھا۔ اور یہ کون سی زندگی ہے جو 4 قدم چل کر ساتھ چھوڑ جائے؟ یہ کیا خوشیاں ہیں جو 4 دن ساتھ رہ کر اس کے بعد خوفناک گڑھے میں جا کر پھینک دے؟ اور یہ اقتدار کون سا اقتدار ہے جو ابھی کرسی پر بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے گئے؟ اور یہ حسن کیسا حسن ہے جو چند سال بعد میک اپ کا محتاج ہوا، جب میک اپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، پھر لاکھ جھریوں کو چھپایا، لاکھ ہونٹوں کی سیاہی کو چھپایا، لیکن کیا کریں، ان ظالم جھریوں نے تو آ کر خوبصورت چہرے کا ستیہ ناش کر دیا۔ جب سارے میک اپ دھرے کے دھرے رہ گئے تو بڑھاپے نے پکار کر کہا، چل آگے کا سامان پیدا کر، اب وقت آ چکا ہے۔ یہ حسن جمال کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرائش کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا نمائش کی جگہ نہیں ہے۔ جوانو، اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، کاش میری بات تیرے دل میں اتر جائے۔ شبیر قمر بخاری کے بیانات سننے کے لیے ہمارا آفیشیل پیج لائک کریں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ میرا کام چمک جائے، میری تجارت چمک جائے، میرا لباس اچھا ہو، میرا گھر اچھا ہو، لیکن بہت سے بنانے والے زیر خاک ہو چکے ہیں۔ آج ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ جن کیڑوں نے ان کے گوشت کھائے ہوں گے، ان کیڑوں کو بھی اگلے کیڑے کھا چکے ہوں گے۔ قبر کی تپش سے ان کی ہڈیوں کو گلا دیا ہوگا، ان کے گوشت کو اڑا دیا ہوگا۔ وہ حسن جمال کا پیکر جو قبر میں چور چور بنا پڑا تھا، اسے بھی ہواؤں نے سلامت نہ رکھا۔ ایک ظالم ہوا کا جھونکا آیا، اس وجود کو ہوا نے اس طرح فضا میں بکھیر دیا جیسے وہ کبھی ماں کے پیٹ میں آیا ہی نہیں تھا۔ اور یہ کون سی زندگی ہے جو 4 قدم چل کر ساتھ چھوڑ جائے؟ یہ کیا خوشیاں ہیں جو 4 دن ساتھ رہ کر اس کے بعد خوفناک گڑھے میں جا کر پھینک دے؟ اور یہ اقتدار کون سا اقتدار ہے جو ابھی کرسی پر بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے گئے؟ اور یہ حسن کیسا حسن ہے جو چند سال بعد میک اپ کا محتاج ہوا، جب میک اپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، پھر لاکھ جھریوں کو چھپایا، لاکھ ہونٹوں کی سیاہی کو چھپایا، لیکن کیا کریں، ان ظالم جھریوں نے تو آ کر خوبصورت چہرے کا ستیہ ناش کر دیا۔ جب سارے میک اپ دھرے کے دھرے رہ گئے تو بڑھاپے نے پکار کر کہا، چل آگے کا سامان پیدا کر، اب وقت آ چکا ہے۔ یہ حسن جمال کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرائش کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا نمائش کی جگہ نہیں ہے۔ جوانو،
اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے کاش میری بات تیرے دل میں اتر جائے. اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت. میرا لباس اچھا ہو, میرا گھر اچھا ہو, لیکن بہت سے بنانے والے زیر خاک ہو چکے ہیں. آج ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہیں. جن کیڑوں نے ان کے گوشت کھائے ہوں گے ان کیڑوں کو بھی اگلے کیڑے کھا چکے ہوں گے. قبر کی تپش سے ان کی ہڈیوں کو گلا دیا ہوگا, ان کے گوشت کو اڑا دیا ہوگا. وہ حسن جمال کا پیکر جو قبر میں چور چور بنا پڑا تھا اسے بھی ہواؤں نے سلامت نہ رکھا. ایک ظالم ہوا کا جھونکا آیا, اس وجود کو ہوا نے اس طرح فضا میں بکھیر دیا جیسے وہ کبھی ماں کے پیٹ میں آیا ہی نہیں تھا. اور یہ کون سی زندگی ہے جو 4 قدم چل کر ساتھ چھوڑ جائے. یہ کیا خوشیاں ہیں جو 4 دن ساتھ رہ کر اس کے بعد خوفناک گڑھے میں جا کر پھینک دے. اور یہ اقتدار کون سا اقتدار ہے جو ابھی کرسی پر بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے گئے. اور یہ حسن کیسا حسن ہے جو چند سال بعد میک اپ کا محتاج ہوا, جب میک اپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. پھر لاکھ جھریوں کو چھپایا, لاکھ ہونٹوں کی سیاہی کو چھپایا, لیکن کیا کریں ان ظالم جھریوں نے تو آ کر خوبصورت چہرے کا ستیہ ناش کر دیا. جب سارے میک اپ دھرے کے دھرے رہ گئے تو بڑھاپے نے پکار کر کہا چل آگے کا سامان پیدا کر, اب وقت آ چکا ہے. یہ حسن جمال کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا آرائش کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا نمائش کی جگہ نہیں ہے. جوانو اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے کاش میری بات تیرے دل میں اتر جائے. اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں. شبیر قمر بخاری کے بیانات سننے کے لیے ہمارا آفیشیل پیج لائک کریں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. آپ کی زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لینا کہ چند ہی دنوں میں موت واقع ہونے والی ہے. پوچھا گیا حضرت وہ کون سی 3 علامات ہیں؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا پہلی علامت جب سیاہ بال سفید ہونے لگیں, جب بدن سے توانائی ختم ہونے لگے اور جب بدن جھک جائے, کمر ٹیڑھی ہو جائے, اس وقت جان لینا کہ موت کا فرشتہ آنے والا ہے, موت واقع ہونے والی ہے. ہائے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا, اجے بھی بدیوں بھاس نہ آئیوں جیو مرد دلیرا. بابا جی کی سفید داڑھی ہو گئی, جسم میں وہ طاقت نہیں رہی, زبان میں وہ ذائقہ نہیں رہا, بدن جھک گیا, کمر ٹیڑھی ہو گئی, لیکن بابا جی گناہ کرنے سے پھر بھی باز نہیں آ رہا. خدارا ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح, اگر گناہ کرتے کرتے موت کا فرشتہ آ بھی گیا تو مرنے کے بعد اللہ رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے بھائیو؟ آج کا انسان کہتا ہے میرے بغیر کام کاج نہیں چلیں گے, میرے مرنے کے بعد میرے گھر کے تمام کام کاج بند ہو جائیں گے. اور یہی تو تیری سب سے بڑی بھول ہے, یہی تو تیری غفلت ہے. مجھے بتاؤ جب پہلا افسر مر جاتا ہے تو کیا محکمے بند کر دیے جاتے ہیں؟ اور جب فیصلے سنانے والا فیصلہ کرنے والا جج مر جاتا ہے تو کیا عدالتیں بند کر دی جاتی ہیں؟ یہی تو انسان کی سب سے بڑی بھول ہے کہ میرے مرنے کے بعد سارے کام کاج بند ہو جائیں گے. صاحب یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں کچھ کر لو, انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو, انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے, معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے.